نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کیوں پیدا کیا، اس کے تخلیقات کی وجوہات کیا ہے، تو اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کوئی احتیاج اس کی طرف ہے، مگر اپنی پہچان کے لیے اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اور پھر مخلوقات میں دو قسم کے مخلوق ایسی ہے جن سے سوال و جواب بھی ہوگا اور پوچھ بھی ہوگی ان سے، وہ ہے جنات اور انسان۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ یعنی وہ عبادت سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا اور وہ زمین میں رہتے تھے، پھر جنات کے آپس میں ناروا ظالمانہ سلوک کی بنا پر زمین میں فسادات پھیل گیا، تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں عزت و شرف بخشا، اور ان کی تکریم و عزت کے لیے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ آیا جنات کے حقیقت آپ کو معلوم ہوگی؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا فضول اور بیکار نہیں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ آیا تمہیں انسان اور جنوں، آیا تمہیں بیکار اور عبث پیدا کیا، فضول پیدا کیا؟ نہیں، تم نے لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اور جس انسان نے اور جنوں نے لوٹنا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت کو پہچانے اور اس کے احکامات کے اتباع کرنا شروع کر دے۔ تو آیا ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو مانیں، اور جنات کو بھی یہ حکم ہے۔ اگلی ویڈیو ہماری ہوگی انشاءاللہ کہ جنات کو اللہ رب العزت نے کس چیز سے پیدا کیا، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں یہ بیان ہوگا اللہ رب العزت نے جنات کو کس چیز سے پیدا کیا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں پھر دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔